عن عمرو بن سلمة قال كنا على ماء بالطريق فكانت الركبان تمر علينا ممن يلقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت عمر بن سلمہ پڑھی رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہماری جو رہائش گاہ تھی نا وہ پانی کے کنویں کے قریب تھی اور وہ کنواں سڑک کے اوپر تھا. تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو میں کیا کرتا تھا فاستقرأتهم القرآن حتی اخذته قرآنا کثیرا. میں راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ آنے والے جانے والے وہ قافلے جو حضور پاک بڑی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکے ہوتے تھے میں ان سے قرآن پوچھتا. وہ جتنا مجھے قرآن سناتے میں حفظ کر لیتا. راستے میں کھڑا ہو کر میں نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا. آج لوگ گھروں میں قرآن پڑھانے سے اور پڑھنے سے چالو ہیں. اچھا جی کہتے ہیں اخذت قرآنا کثیرا، تو میرے پاس کافی قرآن آ گیا، یعنی کافی صورتیں حفظ ہو گئی. فانطلق ابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ نفر من الحی فلما رجعوا. کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ میرے والد سلمہ پڑھی رضی اللہ یہ رسول کے بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ان کے ساتھ میرے قبیلے کے کافی لوگ بھی گئے اور یہ سارے مسلمان ہو گئے اور وہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. فلما رجعوا، جب یہ واپس آنے لگے تو قال امرنا بکذا وامرنا بکذا. حضور نے ان کو بہت ساری دین کی باتیں بتائی، بڑے مسئلے بتائے. وامرنا ان یؤمنا اکثرنا قرآنا، تو ان حضور نے فرمایا بھی نماز پڑھنا اور امام اس کو بنانا جس کو قرآن زیادہ آتا ہو. تو یہ تو ابھی مسلمان ہوئے تھے تو قرآن تو مجھے ہی زیادہ آتا تھا. لہذا جب یہ واپس پہنچے تو فَنَظَرُوا إِلَىٰ أَهْلِ الْمَاءِ فَإِذَا أَنَا أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا. تو انہوں نے مجھ پر نظر ڈالی تو مجھے سب سے زیادہ قرآن کا حافظ پایا، سب سے زیادہ مجھے قرآن آتا تھا. تو فَقَدَّمُونِي وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ اللہ اکبر کبیرہ. تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے امامت کے لیے انہوں نے آگے کر دیا، اور کہتے ہیں کہ میرے پاس اوڑھنے کے لیے ایک ہی چادر تھی. بولیے اوڑھنے کے لیے ایک ہی چادر تھی. اذا سجدت قعدت تبلغ مقعدتی. جب میں سجدہ کرتا تھا نا تو وہ چادر اٹھ جاتی تھی اور یہ میرا پچھلا حصہ ننگا ہو جاتا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہی چادر تھی، اب وہ اوپر لپیٹی ہوئی ہے، اور جب سجدے میں گئے تو یہ پچھلا حصہ ننگا ہو گیا اور نیچے کوئی چیز تھی کوئی نہیں. فقالت امرأۃ من الحی. کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے تو ایک عورت اوپر سے گزری. بولیے ایک عورت اوپر سے گزری، اور اس نے جب یہ حالت دیکھا کہ امام صاحب تو یہ ہے تو اس نے نماز کے اندر ہی اعلان کر دیا. وہ کہنے لگی اپنے امام صاحب کا پچھلا حصہ تو چھپا لو، اس کو آگے تو کھڑا کر دیا اور یہ پیچھے سے ننگا ہو رہا ہے. تو اس نے یہ آواز لگا کر کہا کہ غطوا عنا الساطع قارئیکم ھذا. اپنے قاری کو تو چھپا لو. فاشتروا الی ثوبا من هذه العقدۃ. وہ عورت گھر گئی اور اس نے ایک قیمتی چادر بھیجی. بولو قیمتی. اب وہ چادر چونکہ تھی خواتین والی تو فقطعت لی امرات من الحی قمیصا. ہم نے وفالبسونہ ففرحت به فرحا فرحت بشیء مثلہ. کہتے ہیں کہ اس چادر کو بیچا گیا اور اس سے میرے لیے ایک نیا لباس پہنایا گیا، ایک نئی قمیص بنائی گئی، وہ لمبی تھی اور پوری تھی اور مجھے پہنائی. فالبسونیہ. تو مجھے سب نے وہ قمیص بنا کر پہنائی. تو یہ کنہوں نے پہنائی؟ مقتدیوں نے. بولو جی کنہوں نے پہنائی؟ تو امام صاحب کہتے ہیں فرحت به فرحا ما فرحت به بشیء مثلہ. میں اتنا خوش ہوا کہ اتنی خوشی مجھے آج تک اس سے پہلے کبھی نصیب ہے. فکنت امہم. اور فرمایا کہ پھر میں وہی قمیص پہن کر امامت کرایا کرتا تھا.
وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ 8 سنین، میری عمر اس وقت 8 سال تھی۔ میری عمر کتنی تھی؟ 8 سال کا بچہ امامت کرا رہا ہے۔ تو تواڈے 8 سال والے نو ماشاءاللہ دعائے قنوت بھی نہیں آندی اور جنازے دی دعا بھی نہیں آندی۔ تو وہ چونکہ 8 سال کے تھے نا تو سجدہ کرتے تھے تو پچھلا حصہ ننگا ہو جاتا تھا۔ تو عورت نے کہا بھی پہلے اپنے امام دا پچھلا حصہ تے کج لو، انہوں امامت تے کھڑا کر لیا۔ پھر اسی عورت نے قیمتی کپڑا بھیجا، وہ چونکہ خاتون والا تھا مقتدیوں نے بیچا اور بیچ کر کپڑا دوسرا خریدا۔ اسی عورت نے وہ پوری مکمل قمیض سلائی کر کے عمر بن سلمہ کو بھیج دی اور انہوں نے پہن کر، تو فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے اتنی خوشی کبھی، کیونکہ پھر میں اسی قمیض سے ان کو امامت کراتا تھا۔ تو بھائی یہ ہے چند مسائل، اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو امامت تھی وہ ایسی قبول ہوئی کہ یہ میں نے آپ کو حدیث پڑھ کر ساری سنا دی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اصلی امام نہ ہو یا کوئی وجہ نہ ہو تو 8 سال کا سمجھدار بچہ بھی امامت کس وجہ سے؟ کہ قرآن آتا ہو، بولو قرآن آتا ہو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔